اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعله الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام آخرنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم کالی کملی والے آقا رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگان محترم، گزشتہ 2 جمعوں سے توبہ اور استغفار کے عنوان پر چند باتیں سامنے آتی رہی ہیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. جس طرح گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا توبہ کرنا اور اپنے بندوں کا استغفار کرنا اور اپنے بندوں کا اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرنا، پلٹ کر آنا، واپس آ جانا،
یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہیں۔ اور پھر اسی ندامت اور استغفار میں آنکھوں سے 2 قطرے آنسوؤں کا بہانا۔ ویسے تو اللہ پاک زمینوں کے مالک، آسمانوں کے مالک، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اسی کا ہے، 7 سمندروں کے مالک اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں کے آنکھوں سے گرنے والے 2 قطرے اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بندے کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں استغفار کرے، ندامت کرے، توبہ کرے، اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ یقیناً آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا تحب العفو، معافی نہیں کرتے بلکہ معافی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرنے والے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ میرے بزرگوں، روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصوں کو پیدا فرمایا اور 99 حصے 99 رحمت کے حصے اپنے پاس میں رکھا ہے۔ ایک رحمت کا حصہ اللہ پاک نے اپنے ساری مخلوقات کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ وہ ایک رحمت کا حصہ کہ ایک دوسرے پر آدمی رحم کرم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد پر اور بالخصوص ماں اپنی اولاد پر حالت حمل سے لے کر کتنی طرح کی وہ مشقتیں برداشت کرتی ہیں۔ کوئی چیز کھایا نہیں جاتا، جیسے ہی کھاتی ہے تو فوراً قے کر دیتی ہے، اور کئی مستورات تو عورتیں تو وہ ہوتی ہیں صرف وہ کھانے کی خوشبو سن کر قے کر دیتی ہیں۔ اس طرح 3-4 ماہ کا لمبا عرصہ ماں اپنے ہونے والی اولاد کے خاطر برداشت کرتی ہے۔ اور پھر ولادت کا مسئلہ ایک ایسا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے، گویا عورت موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہے، اسے برداشت کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلانے کا عرصہ جو گزرتا ہے، فرمایا بچے کے خاطر ماں کھانے کی قربانی دیتی ہے۔ بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں ٹھنڈی چیزیں کھائے گی تو پھر بچے پر اثر پڑے گا، بچے کو سردی ہوگی، فرمایا اپنے آپ کو بچاتی ہے، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے بچاتی ہے کہ بچے کو سردی نہ ہو جائے۔ بچے کو سو کی جگہ سلا کر اپنے آپ کو گیلی جگہ سونا پسند کرتی ہے، اس کے ایک رونے پر، اس کے ایک چیخ پر اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ جانور تک اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے اس تقسیم کردہ ایک حصے میں ہو رہا ہے۔ ایک حصے کو اللہ نے دنیا میں ایک رحمت کا حصہ رکھا، اس کا یہ سارا اظہار ہو رہا ہے، اور 99 حصے میرے بزرگوں دوستوں اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، جو اللہ پاک اپنے بندوں کو آخرت میں فرمایا ان رحمتوں سے مالا مال کریں گے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستوں، کل انسان خطاء، کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے گناہ و غفلت ہوتی ہے، وخیر الخطاء، کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، جو ندامت کرنے والا ہو، جو استغفار کرنے والا ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اپنے انتقال کے وقت بچوں کو یہ وصیت کر رہا ہے
کہ میرے بچوں میرا انتقال ہو جائے تو میری نعش کو آگ لگا دو، اور پھر میری پوری نعش کی راکھ کو کچھ تو جو ہے وہ دریا میں بہا دو اور کچھ ہواؤں میں بکھیر دو۔ جبکہ جی مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب اللہ ان راکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ پاک نے حکم دیا اس راکھ کو کہ وہ جمع ہوئی، پانی سے بھی جمع ہوئی، ہواؤں سے بھی جمع ہوئی۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جہاں بھی انسان دفن ہو، جہاں بھی انسان دوستو جی اس کی تدفین ہو، وہ چاہے پانی میں ہو، ہواؤں میں ہو، فرمایا اصل تو معاملہ روح کا ہے، اور اللہ پاک جب یہ کچھ بھی نہیں تھا اسے اللہ نے وجود بخشا۔ بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے ان شک کرنے والے بندوں کو تو کہہ دو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تم کو ہی پیدا نہیں کریں گے بلکہ تمہارے انگلیوں کے جو پورے ہیں، فنگر پرس، فرمایا یہ بھی ہم اس سے ہی واپس لوٹا دیں گے، جس کی جو جو لکیریں تھیں وہ لکیریں بھی دوبارہ واپس ہو جائیں۔ اب جمع کر کر اللہ پوچھ رہے ہیں یہ تو نے غلط جی اپنے بچوں کو نصیحت کیوں کی؟ تجھے تو تدفین ہونا تھا، تو جلانے کا اپنے بچوں کو حکم کیوں دیا؟ اے اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزارا، کئی مرتبہ تیرے احکامات آتے، تیرے نبی کا پیغام آتا، کانوں سے ٹکرا کر واپس چلے جاتے، ساری زندگی کوئی ایک اچھا عمل کر نہیں سکا، ساری زندگی کوئی ایک نیک عمل نہیں کر سکا۔ اے اللہ ڈر اس بات کا تھا کہ یہ پاپی زندگی لے کر تیرے سامنے میں کیسے حاضر ہو سکوں گا، تیرے سامنے کیا منہ دکھاؤں، تیرے سامنے کیا عمل لے کر آؤں؟ ساری زندگی تو یہ خطاؤں میں، گناہوں میں، غفلتوں میں پاپی زندگی تھی۔ اللہ پاپی زندگی۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے یہ سب کیوں کیا؟ اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کہ تیرے سامنے کیا لے کر حاضر ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جا اس ڈر کی بنیاد پر میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ پاک فرماتے یقیناً میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، آپ کا ٹائٹل ہی کلیم اللہ تھا۔ ایک مرتبہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ پورے روئے زمین میں اور میری قوم میں جو سب سے زیادہ گنہگار انسان ہے اس سے میری ملاقات کرا دے۔ اللہ نے پتہ بتایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے جنگل و بیابان میں ایک گھر، اور جا کر گھر پر دستک دی تو گھر میں وہ آدمی نہیں ہے، بیوی اندر ہے، اور پوچھا شوہر کہاں ہو تو باہر گئے ہوئے ہیں۔ آ گئے، چند دن گزرے، اللہ میری قوم کا اور اس روئے زمین کا جو سب سے بہترین انسان ہو، یہ سب سے اچھا بندہ ہو، نیک بندہ ہو، اللہ اس سے میری ملاقات کرا دیجیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ فلاں جگہ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ڈاؤٹ میں پڑ گئے، شک ہو گیا راستہ وہی ہے یا پھر دوسرا ہے۔ اب وہ زمانے میں تو کیا نہیں تھا، میپ نہیں تھا، اب کانتی بھی جو تو کیا کر لیو، میپ آن کر لیو۔ جی میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی سہولتیں انسان کو دیں، جتنی آسانیاں یہ بندوں کو دیں، جتنی راحتیں اللہ پاک بندوں کو دے، فرمایا ان ساری چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں۔ میپ کے ذریعے سے راستہ آسان ہو گیا، زیادہ ڈھنڈلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ فرمایا یہ جو وقت بچ رہا ہے اس وقت کو اللہ کے دین کی نسبت پر لگا ہو، ذکر و اذکار میں لگا ہو، جمعہ کا دن ہے کثرت سے درود شریف کے پڑھتے پڑھتے گزارو۔ جتنی سہولتیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ کیا بھی ٹرانسلیشن کا مسئلہ تھا تو بینک پر جانا ہی پڑتا، کیوں میں کھڑنا ہی پڑتا، اب بیٹھے بیٹھے جی موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ یہ جو وقت بچ رہا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر آخرت میں کام آنے پر لگاؤ۔
ہر معاملے میں اللہ صحت دیا، عافیت دیا، وہ ساری چیزوں کو آخرت کے بنانے اور سنوارنے میں میرے بزرگوں لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے میں کیا کوئی غلط راستے پہ تو نہیں آ رہا، ارے یہ راستہ تو وہی میرا جانا پہچانا راستہ ہے، گنہگار سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، آج بھی وہی جا رہا ہوں۔ اب جا کر آواز لگائی تو آج بھی وہ آدمی گھر میں نہیں تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کل تک تیرا شوہر جی بڑا گنہگار تھا، آج نیک کیسے بن گیا؟ حضرت ایک رات میرا شوہر میرے گود میں لیٹا ہوا ہے، اور لیٹے لیٹے اس نے آسمانوں پر نگاہ ڈالی اور اس نے سوال کیا، آسمان کے جو یہ تارے ہیں اور جو آسمان ہے یہ بڑا ہے یا پھر میرے گناہ بڑے ہیں؟ میں کہنے لگی آسمان بڑا ہے، اور وہ کہنے لگا نہیں میرے گناہ بڑے ہیں۔ یہ جتنی زمین ہے یہ زمین سے بڑھ کر میرے گناہ بڑے ہیں، اور پھر سمندر کے اندر جتنے قطرے ہیں جن قطروں کو گنا نہیں جا سکتا، ان قطروں سے بڑھ کر میرے گناہ ہیں۔ اور کہتے کہتے حضرت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جی زمین میرے گناہ سے بڑی ہو سکتا ہے، اور آسمان اور پھر سمندر کے قطرے میرے گناہوں سے تو بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے۔ یہ کہتے کہتے دوستو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ کو ادا پسند آئی، اس کے سارے گناہوں کو اللہ پاک نے نیکیوں میں بدل دیا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ کرو توبہ کرو، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر اللہ جب معاف کر دے جنت کی وہ نہریں جی اور جنت کی نعمتیں وہ سب اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کے کوروٹوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر کوئی کیس لگ گیا، FIR درج ہو گیا، اب یہ معاملہ جو ہے کورٹ میں چلتا رہا، لڑتا رہا، اور پھر جو ہے ماشاءاللہ یہ بری الزم ہو گیا، یہ الزام تھا، اس کے اوپر کوئی جرم نہیں تھا۔ اب وہ کورٹ نے جو ڈکلیئر کر دیا کہ آدمی قاتل نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، ابھی آرام سے جا سکتا ہے۔ اب ذرا اس جج سے کہیں کہ صاحب جب میں گناہوں سے پاک صاف ہوں تو ذرا وہ فیل بھی مجھے واپس کر دو۔ وہ جج کہے گا تو جو ہے پاک صاف ہو گیا، اب تو جا سکتا ہے، لیکن یہ فیل ہمارے ریکارڈ میں پھر بھی رہے گی۔ حدیث میں میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سارے ریکارڈز ختم کر دیے جائیں گے، کوئی ریکارڈ دوستو توبہ کرنے کے بعد باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی جی آپ اپنی امت سے کہہ دیں اے ابن آدم تیرے گناہ کرتے کرتے آسمان کی چھت کو لگ جائیں، لیکن جب تو سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے گا تو ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ استغفار میرے بزرگوں دوستو یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی عمل نہ کرے تو استغفار کرے، عمل کرے تب بھی استغفار کرے کہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ استغفار سے تو کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ نماز کے بعد استغفار کرنے کو کہا گیا، حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حاجی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، حج ہوتے ہی فوراً اسے بھی استغفار کرنے کو کہا گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو جی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا اللہ پاک اسے ہر پریشانی میں راستہ نکالیں گے، ہر تنگی میں اللہ تعالیٰ اسے فراغت نصیب فرمائیں گے، اور استغفار کی برکت سے اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم فی الدین میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان 20 سال تک نیکی کے راستے میں چلتا رہا، اور پھر جب ماحول برا ملا تو گناہوں کے ماحول میں 20 سال گزار دیے۔ 40 سال جب زندگی گزری تو پھر جو ہے اس نے چہرے کو آئینے میں دیکھا تو بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر کھڑے کھڑے سوچنے لگا اے اللہ جب میں نیکی کے راستے میں تھا
آپ سے مجھے بڑی محبت تھی اور آپ محبت فرماتے تھے، اللہ اب کیا بنے گا کہ 20 سال تیری نافرمانی میں غفلتوں میں نے گزار دیے۔ اللہ کہتے میرے بندے تو توبہ کر لے، پھر ہم تم سے ویسے ہی محبت کریں گے، تمہارے ساتھ ویسے ہی رحمت کا معاملہ کریں گے جیسے 20 سال پہلے تجھ سے کیا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کو فالو کرتے ہوئے چلا، ارادہ پورا برائی کا تھا۔ چلتے چلتے جب اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس عورت نے کہا کہ بھئی اللہ کے واسطے برائی کے لیے قدم نہ بڑھا۔ آج اللہ حفاظت فرمائے کہ نوجوانوں کا عجیب و غریب ان موبائلی فتنوں میں پڑھ کر خواہ انسٹاگرام میں، میسیجز میں، چیٹنگ میں پتہ نہیں کیا کیا نتیجے سے اگر کوئی آدمی بے شادی شدہ ہے، اس کی بیوی مر چکی ہے، یا پھر طلاق یا خلا ہو گیا ہے، اللہ نے ابھی طاقت ہمت دی ہے تو دوسرا نکاح کسی بیوہ سے یا کسی عمر رسیدہ عورت سے کر لے، اپنی زندگی کو پاک صاف گزار، گناہوں کی طرف میرے دوست قدم نہ بڑھا، اس لیے کہ فرمایا کہ جس روئے زمین پر زنا ہوتا ہے وہ زمین ہلنے لگتی ہے، وہ زمین کانپنے لگتی ہے، وہ زمین اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتی ہے۔ ہیلے بہانے کر نہیں مولوی صاحب میں بھان سمجھ کو بات کر رہا ہوں، میں بھان سمجھ کو اس کے گھر کو جا رہا ہوں، نہیں، شریعت فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم نہیں جانتے، صحابہ سے زیادہ ہم نہیں جانتے، اولیاء اللہ سے بڑھ کر ہم نہیں جانتے۔ حضرت رابعہ بصری، حضرت حسن بصری فرمایا آپس میں بیٹھے ہوں، بیچ میں قرآن ہے، قرآن فرمایا تب بھی یہ چانس ہے کہ شیطان ان کے درمیان میں بھی وسوسے ڈال سکتا ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے پرچی دے رہی ہے، ہاتھ کھلا تھا تو آپ نے فرمایا اس ہاتھ کا بھی پردہ کرو۔ میرے بزرگوں، جس جگہ پر زنا ہوتا ہے وہ جگہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے۔ آج لیبیا میں زلزلہ، مراکش میں زلزلہ، یہ سب کچھ حالات دیکھ کر میرے بزرگوں دوستوں ریسرچ کر واٹس ایپ میں دیکھ کر ادھر ادھر بھیجنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان سب سے دوستوں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ کے لپٹ میں ہم بھی نہ آ جائیں۔ اس لیے ایسے حالات دیکھیں تو خوب استغفار کریں، خوب اللہ سے معافی مانگے۔ ایک دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سکھائی، اللہم لا تختلنا بغضبک، اے اللہ تیرے غضب میں ہم نہ مل جائیں، ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ تیرے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ فرما، وعافنا قبل ذلک، اے اللہ تیرے غضب اور غصے سے پہلے، اے اللہ تیری پکڑ آنے سے پہلے اے اللہ ہمیں عافیت دے دے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا اور انسان سے بڑھ کر کوئی کمزور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا، انسان سے بڑھ کر کوئی کمزور نہیں ہو سکتا، پھر بھی یہ نادان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حکومت کی اگر کوئی نافرمانی کرے، حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک بچہ اسکول میں جمع ہے، 1.5 لاکھ ڈونیشن اور پھر 50,000 فیس، یونیفارم آپ پیسے دے کر خریدے، سب آپ کا ہے۔ اب بچہ اسکول جائے تو یونیفارم چھوڑ کر جائے، 1 دن 2 دن دیکھیں گے، تیسرے دن باہر کھڑا دیں گے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسکول والے تو صرف تعلیم دے رہے ہیں، اس تعلیم کی فیس آپ نے دی ہے، وہ یونیفارم کے پیسے آپ دیے ہیں، اس کے باوجود فرمایا دوستو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک انڈین آرمی، ایک انڈین پولیس کسی اور ملک کے یونیفارم پہن لے تو دوستو اسے حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا میرے بزرگوں دوستو سب کچھ دیا ہوا خالق کا ہے، سب کچھ دیا ہوا مالک کا ہے، سب کچھ دیا ہوا اس اللہ کا ہے، اور اس کی نافرمانی کرے تو اس عورت نے کہا اللہ کے واسطے قدم مت بڑھا، برائی کے ساتھ پیچھے ہٹ جا۔ فوراً اسے احساس ہوا، توبہ کیا، واپس اسی راستے پر چلا۔ گرمی بڑی تپش کی، بڑی شدت کی گرمی یہ برداشت نہیں ہو رہی۔ دیکھا ایک اللہ کا نیک بندہ، پیغمبر کا قاصد
راستے میں جا رہا ہے، اس کا دامن پکڑ لیا، بھائی تو بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو اللہ سے مانگ لے تاکہ اللہ پاک ہمیں گرمی سے بچنے کا نظام فرما دے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، یہ ابھی جو توبہ کیا اس نے آمین کی، اللہ نے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا۔ اب دونوں چل رہے ہیں، چلتے چلتے منزل الگ ہوئی، انہیں اس طرف جانا تھا، انہیں اس طرف جانا تھا۔ وہ سایہ اس پیغمبر کے قاصد کے ساتھ جانے کے بجائے فرمایا دوستو اس گنہگار جو ابھی توبہ کیا ہے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نیک نے کہا ارے ابھی تک تو کہہ رہا تھا میں بڑا گنہگار ہوں، دعا کرایا تھا، لیکن اللہ کی رحمت کا یہ ابر کا سایہ تیرے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ فوراً رونے لگا، زندگی بھر کا میں پاپی، زندگی بھر کا میں گنہگار، تھوڑی دیر کے لیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے توبہ کی تو اللہ پاک نے اس توبہ کی لاج رکھ لی اور فرمایا سایہ اللہ نے اپنی رحمت سے دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جب آدمی صحیح معنی میں سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے آغوش میں سے لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 قدم چل کر آتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اور کوئی سایہ نہیں ہے رحمتوں کا، اور کوئی جگہ نہیں ہے بچنے کی۔ فرمایا دوستو اگر بچ سکتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہی کے برکت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دین کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے دوستو زندگی میں توبہ اور استغفار کو لازم بنانا، توبہ اور استغفار کو لازم کرنا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی جو اپنی زندگی کو بانسری بجاتے ہوئے اور لوگوں کو گانے سناتے ہوئے زندگی گزاری، اور زندگی گزارتے جب بڑھاپے میں پہنچا تو فرمایا اب آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، کانوں کی سنوائی وہ کم ہو گئی، اور زبان کی گویائی میں وہ تاثر نہیں رہی، اور پھر لوگ اسے نظر انداز کرنے لگے، یہاں تک کہ کھانے کا محتاج ہو گیا۔ ایک دن بیٹھ کر سوچا جب تک سب کچھ چل رہا تھا تو لوگ جم رہے تھے، آج کوئی پوچھ کر دیکھنے والا نہیں ہے، اے اللہ زندگی تو گناہوں میں گزارا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ مدینے کے قبرستان پر گیا، یہ قبرستان پر جا کر ایک قبر کے پاس سجدے میں گر گیا، اور گر کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوا جا رہا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے، اے اللہ 60 سالہ زندگی تیرے گناہوں میں گزر گئی، اے اللہ اب تو معافی دے دے، اے اللہ اب تو معاف کر دے، اے اللہ اب تو میری زندگی کا مسئلہ ہے، آخری مرحلے میں پہنچا ہوں۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں عمر فلاں قبرستان میں جا، میرا ایک ولی ہے اس کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ حضرت عمر روٹی لے کر بڑی تیزی سے بڑی جلدی جانے لگے۔ جیسے ہی بوڑھے آدمی کی نظر امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق پر پڑ رہی ہے تو وہ بوڑھا آدمی کام جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کا درہ بڑا مشہور تھا، حضرت عمر کا وہ کوڑا بڑا مشہور تھا کہ درہ غلطی پر دوستو لگایا جاتا تھا کہ کوئی غیر شادی شدہ اس زمانے میں زنا کی طرف چلا جاتا ہے تو 100 کوڑے 100 درے مارے جاتے تھے، اور اس کے اندر وہ انتقال کر جائے تو فرمایا اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اسے یاد آ رہی تھی، اٹھ کر کانپنے لگا اور چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ تو عمر نے کہا کہ بھائی تجھے سزا دینے نہیں آیا ہوں بلکہ تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، تجھے روٹی کھلانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بوڑھا روٹی تو ہاتھ میں لیا اور روتا رہا، اے اللہ 60 سال تیری نافرمانی کر 60 منٹ بھی اے اللہ تجھے منانے میں خرچ نہیں ہوئے، اے اللہ تو نے میرا کتنا خیال کیا، اور پھر روتا دوستو اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ ابن قدامہ توابین میں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان راستے سے دینار عیار جس کا نام تھا، فرمایا راستے سے گزرتے ہوئے قبرستان پر جیسے ہی نظر پڑی تو دیکھا کہ یہ قبر پر ایک ہڈی پڑی ہے، اور جا کر اس ہڈی کو اٹھائے، جیسے ہی وہ ہڈی کو ہاتھ ملے تو وہ چورا ہو گئی، ہڈی بوسیدہ تھی۔ فوراً سوچنے لگا جسم میں تو سارے پارٹس میں سارے اعضاء میں مضبوط چیز ہڈی ہے، لیکن یہ ہڈی آخر کیسے چھیتے ہی وہ بھوسا ہو جا رہی ہے۔ اے اللہ
ایک دن میرا بھی تو یہ حشر ہوگا، ایک دن میں بھی اسی طرح آ کر سونا پڑے گا، یہی حشر میرے ساتھ بھی ہوگا۔ سوچتے ہوئے گھر دوڑا اور جا کر اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں ایک بھاگا ہوا غلام جب اپنے آقا سے بھاگ جائے تو اس کے لیے کیا سزا ہو؟ ماں کہتی ہے، بیٹا ایسے بھگوڑے کو، ایسے غلاموں کا کھانا تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کا فاخرانہ لباس اتار دیا جاتا ہے، موٹا لباس پہنایا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی جی اس نے بھی اپنا لباس جی موٹا سا لباس پہن لیا اور کھانا موٹا دانہ کھانا لے لیا اور جا کر ایک کمرے میں جی عبادت کرنے لگا اور اپنی زندگی کو اور اپنی اس جوانی کو جو عیش میں عیاشی میں جی نوجوان کہتے ہیں انجوائے کرنا جوانی، فرمایا وہ سب یاد کر کر روتا تھا، اتنا رونے والا اور اتنا عبادت کرنے والا بن گیا۔ ماں کو دیکھ کر ترس آتا تھا کہ اس کے پاؤں میں ورم مار رہا ہے، پاؤں پھونک رہے ہیں، اور ماں جو ہے تسلی دیتی، بیٹا اللہ غفور الرحیم ہے، اتنا اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈال، تو ذرا یہ آرام بھی کر لے اور پھر ذرا عبادت بھی کر لے، ذرا توبہ بھی کر لے۔ وہ کہتا، ماں یہ بدن بہت سی عیاشی میں لگ چکا، اب اس بدن کو ماں تھکنے دے، آرام کے لیے تو قبر کی جگہ اللہ نے رکھی ہے، دنیا تھکنے کی جگہ، قبر آرام کرنے کی جگہ، جنت راحت پانے کی جگہ، ماں تھکنے دے۔ اور فرمایا وہ عرب تھا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین عما كانوا يعملون، تیرے رب کی قسم ضرور بضرور تم سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، عما كانوا يعملون، کہ تم نے زندگی میں کیا کیا کرتوتیں کی تھی۔ فرمایا دوستو اس ایک عرب سے نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہم سب کے لیے قیامت تک آنے والے ہر فرد امت کے لیے ہے، فَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین عما كانوا يعملون۔ 2 مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا تو ایک چیخ مارا اور اسی حال میں انتقال کر گیا۔ ماں آ کر آواز دیتی ہے، لوگوں آ جاؤ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر انتقال کر گیا اس کی جنازہ پڑھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دور میں اس کی جنازے میں جتنے لوگوں کو حاضر ہوتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو میرے بزرگوں دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مختصر زندگی کو فرمایا غنیمت سمجھ کر اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں اللہ کے احکامات پر، 5 وقتہ نمازوں پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈالنا، توبہ، ندامت اور استغفار اللہ کو جو بہت محبوب ہیں، ان کے ساتھ میرے بزرگوں دوستو اپنی زندگی کو گزار کر، اپنے اعمال کو بنا کر، سنوار کر اپنے آپ کو آخرت پر لگانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک توبہ اور استغفار کی برکت سے آنے والے تمام مصائب سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ پاک ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھی اس